تو یہ باتیں میرے بھی ذہن میں بہت عرصے سے، اور ظاہر ہے انسان شروع سے ہی ایک منازل طے کرتا ہے، شروع میں کیا پھر کیا پھر کیا. تو ظاہر ہے ہم بھی جس گھرانے میں کوئی پیدا ہوگا تو اسی کو اسی طریقے کی معلومات دیں گے، اسی طریقے کی تربیت دیں گے. ظاہر یہ مسلمانوں میں گھر پیدا ہوا تو ظاہر مسلمان ہوگا، ہندو میں ہوگا تو ہندو، کرسچن، اس طرح مذہب. تو ویسے تو میں جب بھی بات کرتا ہوں کوئی سیکوینس نہیں ہوتا اس میں، رینڈم قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی کوئی خاص پریپریشن یا کچھ ہے نہیں، بس ذہن میں جو ہے وہ کچھ بولنے کے لیے اچانک سے کبھی کبھی ایموشنل سے بھی آ جاتا ہے، کبھی راستے میں، کبھی کوئی کچھ دیکھتے ہوئے. تو ظاہر ہے میں پہلے میں دو ریکارڈنگ جو 2-2.5 گھنٹے کی تھی اس میں کافی کچھ تھا، لیکن مختصراً یہ کہ بچپن میں بہت پیٹریوٹک، جیسے کوئی پی ٹی وی ہے جیسے بہت دیکھتا تھا، اور اتنا پیٹریوٹک کہ بھائی ہندوؤں سے نفرت، انڈیا سے نفرت، کیونکہ یہی اسٹیٹ کی پالیسی تھی اور وہی پروپیگنڈا جو پی ٹی وی پہ چلتا تھا، تو وہی ظاہر اس کا اثر ہوگا اسی طرح مسلمان گھرانے میں اگر وہ. تو ظاہر آہستہ آہستہ ملا بھی بن گیا میں، داڑھی بھی چھوڑ دی میں نے. میرا والد صاحب کیونکہ کچھ تھوڑے سیکولر ٹائپ کے، اور وہ تو وہ اس وقت بھی منع کرتے تھے کہ کیا یہ تم ملے بن گئے ہو. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بھئی آپ لوگ کافر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. مطلب ایک کٹر قسم کا تھا، پہلے ہری پگڑی والوں کے پیچھے، پھر کالی پگڑی والوں کے پیچھے، وہابیوں کے، پھر سنیوں کے، پھر ان کے ان کے، پھر ہر قسم کے، پھر ان کے اٹینڈ کرتا تھا لیکچر، اور قرآن شریف پورا کیا مجھے پورا یاد ہوتا تھا. تراویح میں پوری مہینے کی پڑھتا تھا، تاکہ بلکہ جس تراویح میں جاتا تھا اس میں جو صورت پہلے سے ہی مجھے پتا تھی کہ اب یہ شروع ہوگی اس طرح. تو بہت زیادہ مذہبی تھا. قرآن، یہ کتابیں اس طرح، پھر آہستہ آہستہ صوفیہ کی کتابیں پڑھی، دوسری پڑھی تھانوی اور یہ سب جو بھی. تو کیونکہ مختصراً کہنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہے کہ بالکل کٹر ملا بھی تھا میں. تو ویسے تو ہمارا سندھی کلچر جو ہے وہ شروع سے ہی سیکولر لوگ رہے ہیں، جیسے ہمارے گاؤں میں لاڑکانہ میں ادھر تو کوئی ساتھ رہتے تھے، ہندو مسلم، کوئی کچھ نہیں، بس ہر کوئی ایک پاپولر نیم تھا، ایک اللہ، تو ہر کوئی اللہ کہتا تھا. تو کوئی کسی سوال نہیں کرتا تھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے اور کیا. سیکولر لوگ ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ جو 80s میں لہر آئی، افغان جہاد اور اس طرح، اور پروپیگنڈا جو اسٹیٹ کا چلتا آ رہا ہے شروع سے، فوج کی جو ہیجمنی بنی ہوئی ہے پاکستان میں کنٹرول کرنے کی ہر چیز کو، انڈیا دشمنی، اور یہ جس پہ ان کا بجٹ پہ کوئی بحث نہیں ہوتی، اور سارے ذریعے وہ استعمال کرتے ہیں، اپنے لوگ، اپنے ملے جو انہوں نے پراپ اپ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہی اس کو استعمال کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں کو اسی طرح آہستہ آہستہ ایسا کر دیتے ہیں. اور مذہبیت بھی اس طرح بڑھتی گئی. پہلے آپ دیکھیے 60s 70s میں کراچی کتنے لوگ تھے، پارسی، ہندو، کرسچن، یہ وہ، اور یہ لوگ بہت کرتے تھے کہ ویلفیئر کی چیزیں کرتے تھے، فری اسکول، سوشل قسم کے انسٹیٹیوٹ، اور امان تھا بالکل. شراب بھی کوئی پابندی نہیں، کوئی بیچز پہ بالکل یورپ کی طرح لوگ آتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے. ٹورسٹزم بہت سا، پی آئی اے بہت اعلیٰ اس پہ تھا، انٹرنیشنل فلائٹس بہت ساری ہوتی تھی. کوئی ٹیررزم، کوئی خون خراب ہے کچھ نہیں ہوتا تھا. بلکہ جب پابندی لگی شراب پہ تو اس کے بعد لوگ پھر ظاہر ہے کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا کوئی دوسرے طریقے لوگ اپنا لیتے ہیں. ایک ضرورت کو اگر آپ دبائیں گے تو ظاہر ہے اس کو پھر کچرا ادھر ادھر پھیلے گا. تو وہ زہریلی شراب پی کر لوگ مرنے لگے. اس کے بعد اسی طرح اگر آپ وہ جس طرح حسن نثار کہتا ہے کہ گھر میں ایک باتھ روم ہوتا ہے، ایک جگہ ہے گندی، لیکن وہ ایک کپ کی ضرورت ہے، یا جسم میں میدا ہے تو ایک گندی جگہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں
اگر اس طرح کی کوئی آپ کی ایک ٹون سوچ ہے تو ہاں کہہ سکتے ہیں اکثریت، کیونکہ اسی طرح کی سوچ کی تو وہ ایک ضروری چیز ہے. تو وہ آپ کے جسم میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، جیسے مطلب باتھ روم، اور اس طرح سوسائٹی میں بھی ہونا چاہیے، ورنہ ایک گند جو ہے وہ ہر جگہ پھیلتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ وہ لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، مدرسوں میں یہ وہ اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہیں. تو لوگ سیکولر ہوتے تھے پھر گاؤں میں، پھر بعد میں یہ لہر آئی تو لوگ اس طرح کے مذہبی بن گئے. شہروں میں بھی یہ لہر بڑھتی گئی. پھر وہ ٹی وی پہ جو ہے وہ اینکروں یہ دوپٹہ آ گیا، پھر خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ آ گیا. پھر لوگ عجیب قسم کے 2018 میں بھی جا کے اسٹور پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دوا حرام ہے یا حلال ہے. بھائی اس سے کیا، دوا میں الکوہل لازمی ہونا ہوتا ہے اور وہ ایک کیمیکل ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ دوسرا کوئی اعتراض کرتے چلے جی تو باتیں میں اس پہ آتا ہوں. لیکن پہلے یہ کہ میں تھا سیکولر، لیکن تھا وہ مولوی کٹر قسم کا، مذہبی قسم کا. ظاہر ہے جو ماحول بچوں کو ملے گا تربیت وہی بنے گی. تو اس طرح تو بالکل تھا میں ویسا مذہبی قسم کا، اور بالکل انڈیا سے نفرت کرنے والا، اور اس طرح بہت کچھ. تو پھر لیکن میرے ذہن میں سوال اٹھتے تھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مطلب یہ کہ ظاہر موویز آتی تھی، موویز ہم دیکھتے تھے کہ بھائی لوگ برے صرف اس لیے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھتے اور دوسرے مذہب کے، اس لیے وہ گندے ہیں. عجیب، مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اچھے تو ہیں یہ لوگ، بھلے وہ فلموں میں دکھاتے تھے یا کیسے بھی کر کے کہ کس طرح ایمانداری مطلب سچائی، انسانیت کا خیال رکھنا، کسی کا حق نہیں مارنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ اچھی باتیں اور ہر ایک انسان کی فطرت میں یہ ہوتی ہے. تو اس کا یہ تھا کہ میں سوچتا تھا یار صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ بھی برائی کرو، بس کلمہ پڑھو اور چلو، وہ کہتے ہیں آخرت میں جو ہے پھر کچھ عرصے کے لیے چلو جو بھی گناہ کیے پھر وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے کافر، اور صرف اس لیے کہ وہ نہیں ہیں مسلمان یا کلمہ نہیں پڑھتے. اور پھر یہ کہ چاہے وہ ساری زندگی اچھے ہی کرتے رہے ہوں لوگوں کو. عجیب قسم کا ایک مطلب نکالا ہوا تھا، اور ابھی بھی ہے. ابھی بھی پاکستان میں یہ بہت ساری اکثریت اسی کو مانتی ہے. تو مجھے یہ چیزیں کھٹکتی تھی کہ بھائی یہ کیسا ہے. پھر آہستہ کر کے میں کیونکہ لٹریچر کا بہت شوقین تھا، تو ڈاکٹر ظہیر یا اظہر اور غامدی، تو آہستہ ان سے پتہ چلا کہ نہیں بھائی قرآن شریف میں تو صاف ہے کہ جو کوئی اچھے اعمال کرے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو وہ، اور یہ کہ کافر کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو، مطلب اس کا کوئی اور مذہب، اس کا یہ ہے کہ وہ صرف مانے. مطلب یہ کہ پھر آہستہ اس سے بھی میں اس لیول سے بھی جو ہے وہ آگے بڑھا. جب صوفیہ اکرام اور ان کو پڑھا کہ پتہ چلا کہ بھائی تمہارا ہاتھ بھی خدا بن جاتا ہے اور خدا تم میں ہے، اور اس طرح اور ہر چیز میں خدا ہے، اور کوئی وحدت الوجود، وحدت الشہود، اور صوفیہ اکرام کے لٹریچر اور اس طرح کے. حالانکہ میرا ماموں جو ہے وہ ساری عمر پڑھتا رہا ہے، ساری عمر انہی کے، لیکن ابھی تک وہ کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں سمجھ سکا. آگے جا کے میں اسی کی ہی بات کروں گا. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تو یہ تھا کہ میں آہستہ پھر اس لحاظ سے بھی پھر میں نے صوفیہ اکرام کو پڑھا جو بھی ہے وہ. تو پھر آہستہ میرا ہوریزن جو ہے براڈ ہوتا گیا. تو پھر بعد میں جو ہے وہ یہ صدگرو، ایلن واٹس اور actualize.org میں لیو کی ویڈیوز ہیں، یا ایکھارٹ ٹولے ہے ان کی کتابیں ہیں، دا نیو ارتھ اور ناؤ، پاور آف ناؤ. تو یہ سارے پھر آہستہ جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی ہے، جیسے سوچ میں، سمجھ میں، ذہن میں وسیع ایک ہوتا گیا کہ بھائی کیوں مسلمان کیوں
کیا ہے تاریخ اور کیا حقیقت ہے، مذہب کہاں ہے، کہاں تک ہے مذہب کی پہنچ۔ تو ہوا یہ کہ ایک اس دن میں بات کر رہا تھا ماموں سے میرے، تو ویسے تو میں چاہتا تھا کہ یہ میں سندھی میں بھروں، کیونکہ میں کافی ہمارے جو رشتہ دار ہیں اور وہ اسی یہی سوچ رکھتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے وہ کسی کی سوچ نہیں مطلب بدلی جا سکتی، وہ اس کے انوائرمنٹ، اس کے ہر چیز، اس کے بالکل جس طرح وہ سمجھتا ہے وہی، اور وہ اسی کے لحاظ سے وہ بھی وہی جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دوسرے کے لحاظ سے وہ غلط ہوگا، تو میرے لحاظ سے تو بالکل غلط ہے، لیکن اس کے لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کافی سوچ ان کی بھی، تو میں سوچ بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، یا یہ نہیں کہ میں کیونکہ بس کیونکہ ارج ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ نہیں یہ بولنا چاہیے، بتا دینا چاہیے، تو اسی لیے یہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی بہت یہ ہوں پڑھا لکھا اور یہ وہ عالمور، تو اور لوگ نہیں ہیں اس طرح کے کہ وہ بتائیں، تربیت دیں یا بولیں، یہ بات نہیں ہے، بس کچھ ذہن میں آتا ہے جو بندہ بولنا چاہتا ہے، تو اسی لیے میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اس طرح کی وائسز جو آئندہ میں شاید ابھی بھی زندگی کے مصروفیات سے بندہ نہیں نکلتا، یا وہ اس فرٹلیس لائف جس میں یہ کہ فائنینشلی بھی بندہ اسٹرانگ ہو، اور تو پھر اس طرف بندہ جائے کہ پھر جب اسٹیبل ہو اس کے بعد پھر وہ سٹارٹ کرے کہ بھئی میں کون ہوں، اس میں جستجو کرے، اور اس میں جو سمجھ میں آئے پھر لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہ ایک بات کر رہی تھی، ایک تو تین باتوں کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ پہلی یہ کہ ایک حارث بھائی ہے، سوری ویسے مجھے نام نہیں لینا چاہیے تھا، تو میں کوئی باہر ملک میں گیا تھا، چلو میں ملک بننا کا نام نہیں لیتا، تو انہوں نے پھر مجھے بعد میں پھر میں کسی اور ملک میں آ گیا تو ایک ویڈیو بھیجا کہ بھائی پتہ نہیں ہے آپ کے طرف کیا وہ ترتیب ہے اس کی ایک تو میں حیران ہو گیا کہ 2013 میں جب اس ملک میں گیا، میں دیکھ رہا ہوں مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی پریئر ہوتی ہے، عبادت گاہ ہوتی ہے، لیکن وہی پاکستانی اسٹائل، مطلب گھروں میں جا رہے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ رہ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ دنیا فانی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بھائی یہ چیزیں تو تم پاکستان میں اتنا پھیلا چکے ہو کہ لوگ زندگی کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتے، کوئی کام ہی نہیں کرتے، اور اسی طرح وہ کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا یورپ میں آ کے لوگ اسی طرح کی سوچ، وہی دائرے میں بند لوگ، جیسے باہر آ کے بھی مطلب ان کے کوئی دماغ نہیں کھلتا، وہی سوچ اسی میں دائرے میں بند ہے۔ زندگی کو اگر اہمیت نہیں، مطلب اتنے ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہ زندگی چلی آ رہی ہے، اگر اس کو سدھارا نہیں گیا ہوتا، صاف ستھرا نہیں کیا ہوگا، تو وہی حالت ہوتی جو پاکستان میں ہوتی ہے، بے روزگاری، گندگی، لوگ مر رہے ہیں اور لالچ لوگوں میں بڑھ رہا ہے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ تب بھی یہ سوچ ہے کہ زندگی کی طرف جو ہے وہ اہمیت گھٹا دو، کم کر دو، یا کیوں نہیں ہے اہمیت؟ بھائی بچپن سے تم کتنے عرصے رہے ہو، خود میں ایک اگر مثال دوں اس کی ماموں کی، تو شروع میں گاؤں میں رہو کتنے سال، پھر کہاں پہ رہے ہو، پھر شہر میں کتنی جگہ بدلی ہے اور کتنے عرصے تک رہے ہو، تمہارے بچے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو کیوں نہیں ہے زندگی کی اہمیت، اور کیوں نہ اس کو سدھارا جائے، اور گورنمنٹ اس کے لیے کام کیوں نہ کرے، لوگ اس کے لیے کام کیوں نہ کریں، زندگی کو طرف اہمیت کیوں دے، ایک سوچ کی وجہ سے کہ بھائی یہ ایک آخرت ہے اور وہ ابدی ہے، ہمیشہ ہے، تو ہم پھر زندگی طرف دھیان ہی نہیں دے، تو یہی پھر ہوگا کہ جیسے تھر میں کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بیسک نیڈس سندھ پروونس میں لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی ہے، گندا پانی، زہریلا پانی، اور کتنا کچرا، 12,000 ٹن کراچی میں کچرا پیدا ہوتا ہے، ریسائکلنگ بہت کم ہے، یہاں سویڈن میں تو 0% ہے، بلکہ لوگ دوسروں سے کچرا پیسوں پہ لے کے وہ بھی ریسائکل کرتے ہیں، تو زندگی کی طرف کیوں نہیں لوگ؟ تو یہی سوچ ہے مذہب والی۔ ایک مذہب تو ایک
पुराना उस वक्त के लिहाज से ठीक था। एक आदमी आया था, उसने रिफॉर्म किया था, वो भी एक चेंज था। तो अभी भी एक चेंज की ज़रूरत है। तो क्यों आप वो पुरानी जैसे कोई एक्सपायर दवा है उसको दोबारा लोगों को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं? उस पे तो लोग मरेंगे। वो जहरीली दवा जो मजहब है या कुछ इस तरह की सोचें हैं, बंद दिमाग, तो वो तो चल रही है। वो उसका नतीजा तो देख रहे हो कि मुसलमान मुल्कों की क्या हालत है, पाकिस्तान की क्या हालत है, वो उसी वजह से तो है। तो यहाँ पे भी आके वही फिर तबलीग और ये और अपना, और फिर देखो तो सही ना, एक तो आप यहाँ पे इंसानियत है, वेलफेयर स्टेट है, गवर्नमेंट ख्याल करती है, अगर नहीं कोई नौकरी तो पैसे देती है, इसी तरह फ्री इलाज है, फ्री है, लोगों का ख्याल रखा जाता है, सफाई सुथराई, हर किस्म का निज़ाम कानून। और ये किसी मज़हब से उधार लिया या किसी किताब से लिखा हुआ या नहीं लिया, इंसान की अपनी तारीख़, अपने शऊर से, अपनी सोच से, शुरू से अब तक जो उन्होंने तजुर्बात किए, उसी की रोशनी में उसने बना है अपने तजुर्बे से। इसमें किसी मज़हब किसी का क्या रोल हो? मज़हब तो एक एक्सपायर दवा, एक मुद्दे खारिज जो है ख़त्म, वो उस वक्त उसकी ज़रूरत थी पहले, चलो ठीक है। लेकिन क्या मुसलमानों की खुद तारीख़ देखो आप, ठीक है, मोहम्मद आया, उसने कितना रिफॉर्म किया, वो चेंजिंग लाई, बहुत बड़ी बात है और बेहतरीन आदमी। और उसके बाद फिर क्या, वही लड़ाइयाँ चलती रही। सहाबा खुद, क्या ये लोग कोई बाहर से आके इन्होंने क्यों मारा? चारों सहाबा जो है, अबू बकर से लेके उस्मान अली तक, या उसके बाद उमैया, अब्बासी, अशरा मुबशरा, मुग़ल, फिर जो भी ये आते रहे, ये क्या था, क्या तारीख, क्यों नहीं पढ़ाते अपने वाइज़ों में? ये बजाय एक्सट्रीमिज़म और नफ़रत सिखाने के ये मौलवी अपनी तारीख क्यों नहीं बताते मुसलमानों की, कि आपस में सिर्फ खून की होली खेलते रहे, एक दूसरे के सरों को काटते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, इक़्तिदार की खातिर, लड़ाई की खातिर, कोई और दूसरा आकर क्या लड़ाई इनसे? और ठीक है, यही डार्क एजेस क्रिश्चियनों में भी थे, दूसरों में भी थे, लेकिन वो आखिर इन्हीं सब से निकल गए। अभी कोई मज़हब का रोल कहीं किसी स्टेट में, यूरोप में, वेस्ट में रहा नहीं। एक कल्चर के तौर पर है, एक रवाज के तौर पर है। क्रिसमस मनाते हैं जैसे ये लोग, या दूसरी कोई मजहबी रसूमात, एक कल्चर के लिहाज से, बिल्कुल जैसे हमारा सेक्युलर सिंध होता था, वहाँ पे बुर्का एक कल्चर के लिहाज से होता था, पहनते थे, औरतें पहनती थी। लेकिन फिर 60-70s में अच्छा कल्चर था, कोई वो ऐसा नहीं था। लेकिन बाद में जो मजहबियत फैलती गई, और इस तरह ये जो बाहर मुल्कों में हलाल हराम का चक्कर है, ये सारा बिजनेस नहीं है तो क्या है? तो एक तो उसने उसकी बात के उसने भेजा कि मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या तरतीब है। भाई निकलो इन बातों से यार, कुछ देखो, ज़िंदगी को सुधारो, सही करो, मसाइल तो हल करो पहले अपने। और एक तो उसकी बात थी, दूसरा ये कि हाँ, मेरे मामू की 2